السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہلکی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسی نیند جس سے انسان کا شعور باقی نہ رہے اور اس سے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، یا اس کی نیند سے اس کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، دائیں بائیں گرنے لگے، تو ایسی نیند وضو کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کو گہری نیند کہتے ہیں۔ ایسی نیند جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ نیند ایسی ہے کہ جس میں انسان کا شعور باقی رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، ہلکا پھلکا اس کو جو ہے وہ شعور رہتا ہے، اور اس طرح ہی اس کے جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے، اسے یقین رہتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو ایسی صورت میں انسان کا وضو باقی رہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، كانوا ينتظرون العشاء على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے جماعت کروانے کا انتظار کرتے رہتے، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے جو سر تھے وہ نیند سے جھک جایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ایک پہلو کے بل جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھتے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین ہوتا تھا کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا اور ان کا ادراک باقی ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی نیند جو بالکل ہلکی ہو، ابھی بالکل ابتدا میں ہو، اور اس سے انسان کا شعور باقی رہے، تو ایسی نیند وضو کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ اس طرح ہی بعض علماء کرام اس سے فرق کرتے ہیں کہ جو شخص ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کو نیند آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے نا تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب جوڑ اس کے ڈھیلے پڑتے ہیں تو پھر زیادہ احتمال یہی ہوتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ ٹیک لگا کے سو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی نیند جو ہے وہ گہری ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص ابتدائی نیند میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔